السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کہیں جا رہے تھے کہ اچانک علی بن سفیان کے پیٹ میں درد اٹھا۔ سپاہی اسے اٹھا کر محل لے آئے۔ بڑے بڑے حکیم نے آ کر علاج کیا پر درد کم نہ ہوا۔ کسی نے بتایا کہ فلاں شہر ایک حکیم ہے جو اس طرح کے مرض کا علاج کرتا ہے، چنانچہ اس حکیم کو فوراً محل میں حاضر کیا گیا۔ حکیم نے صرف ایک خوراک دی اور درد ایسے غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت خوش ہوئے اور اس حکیم کو شاہی حکیم کی ملازمت دے دی گئی۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور علی بن سفیان کہیں جا رہے تھے کہ اچانک علی بن سفیان کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ وہ درد اتنا شدید تھا کہ علی بن سفیان درد کی وجہ سے گھوڑے سے گر گیا اور سپاہیوں نے علی بن سفیان کو اٹھائے اور محل لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکیم کو حکم دیا کہ علی بن سفیان کا معائنہ کرو، لیکن شاہی حکیم نے پورا زور لگا دیا، لیکن علی بن سفیان پھر بھی درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ جب ارد گرد کے حکیموں کو بلایا گیا پھر بھی علی بن سفیان کو درد سے نجات نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہو گئے کیونکہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کے دائیں بازو تھے۔ سلطان سوچنے لگا کہ ایسا آخر کیا ہوا کہ علی بن سفیان اس تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اتنے میں سلطان کے ایک وزیر نے آ کے بتایا کہ حضور فلاں گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہتا ہے جو ایسی بیماریوں کا بہتر طریقے سے علاج کر سکتا ہے۔ اس نے کئی مرتبہ اپنی حکمت کو بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے تو سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا اور فرمایا کہ اس حکیم کو کہو کہ سلطان معظم کا حکم ہے کہ فوراً محل میں حاضر ہو جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر وہ سپاہی اس حکیم کے گھر میں روانہ ہو گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا پیغام دے کر اس کو واپس آ گیا۔ وہ حکیم شفا خانے گیا اور علی بن سفیان کا معائنہ کرنے کے بعد ایسی دوا پلائی کہ علی بن سفیان کا درد ٹھیک ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان اس سے متاثر ہوئے کہ جہاں بڑے بڑے حکیم اس کا علاج نہیں کر سکے وہاں ایک چھوٹے سے حکیم نے آتے ہی علی بن سفیان کا علاج کر دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس پر کافی اعتماد آ گیا۔ سلطان نے اس کو حکم دیا کہ تم میرے شاہی حکیموں میں شامل ہو جاؤ۔ سلطان نے اس کو محل میں حکیم کی ملازمت پر رکھ لیا۔ چند دن گزرنے کے بعد علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضور میری چھٹی حس کہتی ہے کہ یہ جو حکیم جس نے میرا علاج کیا تھا یہ کوئی حکیم نہیں ہے بلکہ مجھے اس کی حرکات مشکوک لگتی ہیں، کیونکہ علی بن سفیان جاسوسوں کو پکڑنے کا ماہر تھا، اس لیے علی بن سفیان نے اس کی کوئی مشکوک حرکت دیکھ لی تھی جس کی بنا پر علی بن سفیان کو لگا کہ وہ جاسوس ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب تو یہ ہمارا قابل بھروسہ حکیم بن چکا ہے، اس نے چند دنوں میں کتنے ہی زخمیوں کو ٹھیک کیا ہے، پر ہم کیا اس پر ایسے شک کر سکتے ہیں؟ تو علی بن سفیان نے کہا حضور میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے ہم اس حکیم کا امتحان لیں گے، اگر یہ ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو یہ غدار نہیں ہوگا اور اگر یہ فیل ہو گیا تو یہ پھر غدار ہوگا اور یہ کسی دشمن کی چال ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا بتاؤ کون سی ترکیب ہے؟ تو علی بن سفیان نے کہا حضور میں ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں جانتا ہوں جس کی خوشبو تقریباً آدھے میل دور سے آنے لگتی ہے، اگر آپ اس حکیم کو اپنے پاس بلا لیں اور اسے کہیں کہ فلاں جنگل جڑی بوٹی لے کر تلاش کر آؤ تو اسے حکم دے کہ یہ جڑی بوٹی فلاں علاقے میں ملتی ہے، لیکن اس بات کو میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں ایسی کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے، بلکہ میں خود اس علاقے میں جا کر چند جڑی بوٹیوں کے پودے لگا کر آیا ہوں۔ جیسے ہی وہ حکیم اس جنگل میں داخل ہوگا اگر وہ سچ میں حکیم ہوا تو جنگل میں داخل ہوتے ہی ان جڑی بوٹیوں کو تلاش کر لے گا، لیکن اگر وہ حکیم نہ ہوا تو وہ جڑی بوٹیاں اسے کہیں بھی نہیں ملیں گی اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جڑی بوٹیوں کو لانے کے لیے اپنے مالک کے پاس ضرور جائے گا تاکہ وہ پکڑا نہ جائے۔ علی بن سفیان کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو یہ کام دے دیا اور کہا شام تک وہ جڑی بوٹی تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ علی بن سفیان حکیم کا پیچھا کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ حکیم جنگل میں داخل ہوا تو علی بن سفیان نے کہا کہ ان کو جڑی بوٹیوں کی خوشبو آنے لگی، کیونکہ علی بن سفیان نے وہ پہلے ہی وہ جڑی بوٹیاں وہاں لگا دی تھیں، لیکن وہ حکیم ادھر ادھر دیکھتا رہا، آگے جاتا رہا۔ علی بن سفیان کا شک یقین میں بدل رہا تھا کیونکہ ابھی تک اس کو جڑی بوٹی کی خوشبو نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد جب اس کو جڑی بوٹی نہیں ملی، کیونکہ وہ ایک جاسوس تھا کوئی حکیم نہیں تھا لہٰذا اس کو پتہ نہیں تھا کہ کون سی جڑی بوٹی کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، تو وہ دوبارہ اپنے مالک کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوا تاکہ وہاں جا کر اپنے مالک سے وہ جڑی بوٹی حاصل کر لے اور سلطان کو دے دے تاکہ سلطان کا اس پر اعتبار نہ اٹھ جائے۔
علی بن سفیان اس کا پیچھا کرتا رہا تو وہ حکیم یہ غار کے اندر داخل ہوا تو علی بن سفیان غار کے دہانے پر جا کر کھڑا ہوا تو اس حکیم نے اندر جا کر کسی آدمی سے کہا کہ میں نے سلطان کے محل میں اپنے پاؤں جما لیے ہیں اور اب سلطان مجھ پر دوسرے حکیموں سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے، میں چند دنوں میں بہت خاص معلومات آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن اب سلطان نے مجھے فلاں جڑی بوٹی کہی ہے، وہ تم مجھے لا کر دے دو تاکہ میں سلطان کو دے دوں تاکہ اس کو مجھ پر شک نہ ہو۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے سنی تو فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ غار کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ چند سپاہی اندر گئے اور اس حکیم اور اس کے مالک کو پکڑ کر لے آئے اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر کیا، اور علی بن سفیان نے سلطان کو کہا یہ حکیم بالکل غدار ہے، یہی اس کا مالک ہے جس نے اس کو میرے علاج کے لیے ایسے حکیم کی جگہ بھیجا تھا تاکہ یہ میرا بہتر علاج کر کے ہمارا اعتماد جیت سکے اور ہماری خفیہ معلومات اپنے اس مالک تک پہنچا سکے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو ان دونوں کا سر قلم کر دیا، کہا دشمن تو میرے سامنے بڑھ سکتا ہے لیکن غدار کبھی نہیں۔ پلیز سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ شیئر پلیز۔